ناظرین، رمضان المبارک میں اکثر ایک ایشو جو ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے نماز تراویح کے حوالے سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت نماز تراویح جو ہے وہ ہے 8 رکعت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہے۔ کافی پرانا ایشو ہے، یہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایک پروگرام میں گزشتہ سال کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال ہوا کہ کیا 11 رکعتیں نماز تراویح جو ہے وہ سنت ہے، یا کہ تقریباً 20 رکعت جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سنت ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو جواب دیا، بخاری شریف کی احادیث بھی انہوں نے ذکر کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے وہ کتنے رکعت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ہی نماز تہجد پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت سے اس بارے میں دلائل بھی دیے اور بتایا کہ کتنی رکعت ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تابعین جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ تو 144 23 40 پتہ نہیں کتنی مختلف رکعت جو ہے وہ ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں۔ یہ اصل میں ویڈیو انگلش زبان میں ہے، ہم نے اس کا نچوڑ جو ہے وہ اردو میں آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو انگلش میں بھی سن لیں، آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی۔ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز تراویح سنت ہے تو سنت 8 ہی ہے، 8 رکعت اور 3 وتر جو پڑھتے ہیں 11 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ جو ہے سنت ہے۔ باقی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ کوئی چاہے 20 پڑھ لے، کوئی 23 پڑھ لے، کوئی 50 پڑھ لے، کوئی 100 پڑھ لے، اس میں کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی مرضی ہے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت رکعت کہنا وہ 8 ہی ہے، کیونکہ وہ بخاری شریف میں حدیث جو بتا رہے ہیں کہ اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان اس میں 11 رکعتیں ہی نماز تہجد یا تراویح پڑھی ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری کوشش اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آئیں ابھی وہ ویڈیو ہم انگلش زبان میں آپ کو سنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Rakat that are prayed in the Taraweeh or the Qiyam al-Layl or the night prayer, is it 8 or should it be 20? Our beloved Prophet Muhammad said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Salah, hadith number 472, he said that when a person asks that how should you offer the Qiyam al-Layl, the Prophet said that he should offer Qiyam al-Layl in 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, and so on. And when he fears that dawn is approaching, he should offer 1 rakat. So all the rakat become witr, become odd. That means you can pray as many as you wish. Later on, have one number, an odd number, so that everything becomes odd. So as far as the number of rakats are concerned, you can pray as many as you wish. But as far as the practice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is concerned, this mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147, that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that the Prophet, while offering Qiyamul Layl in Ramadan, used to always offer 11 rakat, not more than 11 rakat. And this he used to do even in other months. That means 8 rakat of Qiyamul Layl and 3 rakat of Witr. So it becomes 8 plus 3, 11 rakat. And there are various other hadith which always say that all the hadith that we find of the Prophet ﷺ, whether it be Sahih Bukhari, Sahih Muslim, all of them said that he prayed 8 rakat or this 11 rakat. 11 includes 8 plus 3. And further, the same hadith of Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, when she says that the Prophet always offered 11 rakat in Ramadan and even other times. And she said that he used to offer 4 rakat. And I cannot narrate to you the time, the beauty and the length of these rakat. And it's to again offer 4 rakat. And I cannot narrate to you the beauty and the length of these 4 rakat. And then he used to offer 3 rakat, indicating 8 plus 3. But if you read the practice of the Salaf Salihin, of our predecessors, of the Sahabas, the Tabain, Tabi-Tabain, we find from records that they prayed 11 rakat, some prayed 13, some prayed 19, some prayed 23,
some paid 36, some paid 39 rakats also. And if you read the Musannaf Ibn Abi Shayba, volume number 2, page number 165, 166, it says that the Tabain, when they offered the Qiyamul Layl in Ramadan, which is known as Taraweeh, they offered 20 rakat. Some place it says that they offered 36 rakat. So as far as the rakats are concerned, as the Prophet, the call, the commandment of the Prophet was that read 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, as much as you wish, then 1. And as I mentioned earlier in Sahih Bukhari, hadith number 472, volume number 1, you can read as many rakats as you want in 2, 2, 2 and then 1. But if you want to follow the sunnah of the Prophet always offered 8 rakat plus 3. So what is permissible? As many as you wish. 8, 10, 20, 36, no problem. And then followed by 3 witr. But the Prophet offered 8 plus 3, 11. But you can offer as many as you wish. جی تو ناظرین वीडियो आपने देखा, यही वीडियो का निचोड़ था जो हमने आपको बता दिया कि बुखारी शरीफ में वाज़ेह हदीस है कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रखते ही नमाज तरावी पढ़ते थे. अगर तो ये कहा जाए कि सुन्नत रकात 20 हैं तो फिर तो ये बात ठीक नहीं है. अगर ये कहा जाए कि नमाज तरावी जो है सुन्नत 8 ही है और मैं पढ़ जितनी मर्ज़ी लूँ, 20 पढ़ लूँ, 40 पढ़ लूँ, 50 पढ़ लूँ तो इस सवाब ही मिलेगा, तो फिर ये बात बिल्कुल ठीक है. और सुन्नत अगर 20 को कहा जाए कि सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, तो फिर ये इस तरह की कोई सही हदीस डॉक्टर ज़ाकिर साहब ने कहा है कि नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रखते ही साबित है, रमज़ान हो या गैर रमज़ान. बहरहाल ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसके बारे में ज़्यादा बहस मुबासा किया जाए. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए. आपके कीमती वक्त का शुक्रिया. नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.